ہم آپ سے نکاح نہیں کر سکتے، پلیز آپ یہ نکاح روک دیں۔ بسما نے کپ کپاتے لہجے میں سامنے کھڑے وجدان کو دیکھتے آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں کہا، جس کے ماتھے کے بل بسما کی بات سنتے گہرے ہوئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہو۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہوا۔ ہم نکاح نہیں کر سکتے، وہ نگاہ جھکا کر بمشکل بولی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سارے مہمان ہمارے نکاح کے لیے جمع ہوئے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نکاح نہیں کر سکتی؟ اور تمہیں کس نے حق دیا انکار کرنے کا؟ تم مجھے، وجدان حیدر کو انکار کر رہی ہو؟ وجدان نے 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے بسما کے قریب آتے کرخت لہجے میں پوچھا، میرا نکاح تم سے ہی ہوگا اور اسی وقت ہوگا۔ یہ میرے ڈیڈ کا فیصلہ ہے جو ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا۔ وجدان نے غصے سے کہتے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی کو دبوچا۔ کچھ کانچ کی چوڑیاں اس کی کلائی میں لگ گئی تھیں، جس سے چھوٹی چھوٹی خون کی بوندیں نکلنے لگیں۔ ہم آپ سے نکاح نہیں کر سکتے، پلیز ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسما نے تکلیف دہ لہجے میں کہا، کیوں نہیں کر سکتی؟ جواب دو۔ وجدان نے اس کی کلائی پر مزید اپنی گرفت مضبوط کرتے سرد مہری سے پوچھا، ہمارا نکاح ہو چکا، ہم نکاح پر نکاح نہیں کر سکتے، ہم اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتے۔ بسما نے بے بسی سے چیختے ہوئے اپنی کلائی کو آزاد کرواتے کہا، اور اس کی بات سنتے جہاں وجدان کے چہرے پر بے یقینی در آئی تھی، ایسے لگا جیسے ارد گرد دھماکے ہوئے ہوں۔ وہی دروازے سے اندر آتے جنید کو لگا کسی نے گرم پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ وہ فوراً کمرے میں داخل ہوئے جہاں وجدان بت بنا کھڑا تھا اور پیچھے کھڑی بسما آنسو بہا رہی تھی۔ بابا؟ بسما نے چہرہ اٹھائے اپنے باپ کو دیکھتے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ جنید نے بنا کچھ کہے اپنے قدم بسما کی طرف بڑھائے۔ اپنے باپ کو سامنے دیکھتے بسما کو لگا کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال لی ہو۔ کیا جو ابھی تم نے کچھ دیر پہلے کہا وہ سچ ہے؟ جنید نے سرد لہجے میں پوچھا۔ آج تک اس نے اپنے باپ کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بابا، ہم آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، لیکن بسما نے صفائی دینی چاہی جب جنید کا ہاتھ اٹھا اور اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا، جبکہ جنید کا چہرہ بے تاثر تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ جنید کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب سامنے کھڑے شخص کو کیا جواب دے جو ابھی بھی بت بنا ہی کھڑا تھا؟ کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ مل کر میری عزت کا جنازہ نکالا تم نے؟ جنید صاحب نے بیٹی کو کاندھوں سے جکڑے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ اب کی بار بس روئے جا رہی تھی۔ کیا بتاتی کہ سوائے نام کے اس کے پاس اپنے شوہر کی اور کوئی پہچان نہ تھی۔ بسما، کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے۔ اس سے اچھا ہوتا تم اپنے باپ کا گلا گھونٹ کر مار دیتی۔ اس جگ ہسائی سے بہتر میں تمہیں جان سے مار دوں۔ وہ غصے کے عالم میں اپنی کبرٹ کی جانب بڑھے اور وہاں سے گند نکالی۔ بسما کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ اس سے پہلے وہ گولی چلاتے وجدان نے انہیں روک دیا۔ انکل پلیز سٹاپ، کچھ ایسا مت کریں کہ عزتوں پہ حرف آئے۔ وہ پہلی بار سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا تھا، ورنہ جس قدر وہ غصیلا تھا اس کے ڈیڈ اسے اس وقت دیکھ لیتے تو غش کھا کر گر جاتے۔ وجدان، اس لڑکی نے مجھے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں کیسے اپنے یار سے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وجدان کے ڈیڈ حیدر سلطان اور جنید علی دونوں گہرے دوست تھے اور آج دوستی رشتہ داری میں بدل رہی تھی، پر ان کی بیٹی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ کچھ پل توقف کے دروازہ کھٹکنے کی آواز سنائی دی تو وہ تینوں نفوس چونکے۔ آج میری عزت کا جنازہ نکلے گا، میری اپنی ہی اولاد کی وجہ سے، وہ زیر لب بڑبڑائے۔ وجدان نے دروازہ کھول دیا تو سامنے جنید صاحب کی چھوٹی بیٹی اینا کھڑی تھی، جس کے چہرے پر بے تحاشا استجاب اور فکر مندی تھی۔ میرے بابا؟ وہ دھیرے سے پوچھتی اندر آ گئی اور پھر اندر کا منظر دیکھ وہ ٹھٹک گئی۔ باپ کا جھکا سر دیکھتے اس نے نم آنکھوں سے بہن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو بسما کا سر بھی جھک گیا۔ تبھی وجدان کے والد بھی وہاں آ گئے۔ ان پہ بھی حقیقت آشکار ہو گئی۔ انہیں بھی بسما کی اس بات سے بہت رنج پہنچا تھا، لیکن نکاح پر نکاح تو واقعی نہیں ہو سکتا تھا، اور باہر بیٹھے مہمانوں کو وہ کیا جواب دیتے؟ اس وقت وہ بری طرح پھنسے تھے۔ بہت مان دعوے سے وہ خاندان کی سب لڑکیوں کو چھوڑ کر دوست کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اب سب برباد ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ کر مار دوں یا خود کو ختم کر ڈالوں۔
جنید صاحب کی آواز سنائی دی تو انا نے ایک ہچکی لی۔ تبھی حیدر کی نگاہ اس لڑکی پر جا ٹھہری۔ اگر بڑی بیٹی نے نکاح کر لیا ہے تو کیا چھوٹی بیٹی سے وجدان کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ کوئی ان کا رشتہ دار نہیں جانتا تھا کہ جنید کی کس بیٹی سے وجدان کا نکاح ہو رہا ہے۔ حیدر صاحب نے بہت آگے کی سوچتے جنید سے اس کی چھوٹی بیٹی انا کو مانگ لیا۔ وہیں کھڑے کھڑے یہ سب طے ہو رہا تھا۔ انا اور بسمہ تو بت بنی کھڑی تھی، جبکہ وجدان کو ایک پل کو سانپ سونگھ گیا۔ یہ نیا رشتہ بن رہا تھا۔ بڑی بہن نے چھپ کر نکاح کر لیا تو اب چھوٹی سے نکاح کر لو۔ وجدان نے آگے بڑھ کر باپ کو انکار کرنا چاہا، لیکن باپ کے چہرے کی خوشی دیکھتا وہ لب بھیج گیا۔ بابا، انا نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن باپ کی سخت گھوری پر وہ سہم کر ایک دم چپ ہو گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ انا جنید علی سے انا وجدان سلطان بن گئی۔ اس وقت وہ سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی دنیا تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ وہ لڑکی باپ کی عزت کی خاطر خود بھی قربان ہو گئی تھی اور اپنی محبت کو بھی قربان کر دیا۔ سب کی دعاؤں میں وہ رخصت ہو کر وجدان کے ہمراہ جا چکی تھی، جبکہ بسمہ کے کھاتے میں آج ایک اور گناہ لکھ دیا گیا تھا، بہن کا دل توڑنے کا گناہ، جس نے اپنی محبت کی قربانی دیتے اس کی جگہ دلہن بن کر باپ کی عزت کا مان بخشا تھا۔ ورنہ آج اگر وہ بھی انکار کر دیتی تو اور کچھ ہوتا نہ ہوتا، وہ اپنے بابا کو کھو دیتی۔ سلطان مینشن میں انا کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ حیدر سلطان کو اپنی بہو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہو گئی تھی، جس نے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کا بھی مان رکھا تھا۔ آج اگر وہ اس نکاح سے انکار کر دیتی تو ان کی بنی بنائی عزت کا مینار آج گر جاتا۔ ان کا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی، سب کچھ برباد ہو جاتا، اور اس بربادی سے بچانے والی ہستی انا تھی، جس کی وہ ساری زندگی مشکور رہنے والے تھے۔ اتنے بڑے مینشن میں ان دو باپ بیٹوں کے علاوہ ملازم ہی ملازم تھے۔ وجدان کی ماما کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور رشتہ داروں میں ایک پھپھو تھی جو شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوئی تھی۔ اسے سیدھا وجدان کے روم میں ہی پہنچا دیا گیا۔ انا کا بھی اس وقت غصے اور دکھ سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ برباد کر دے۔ وہ بھی تو برباد ہوئی تھی، اپنی محبت کو کھو کر۔ دل میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھیں۔ اپنے ارد گرد پھولوں کی سیج دیکھتی وہ جیسے دماغ سے معاف ہو گئی۔ سیج کھینچ کر اتار کر برباد کرنے لگی۔ اس کے اندر لاوا سا بھرنے لگا، جو ہاتھ میں آتا گیا اٹھا اٹھا کر پھینکتی چلی گئی، اور اب آنے والے وقت سے بے خبر زمین پر گرتے اپنی محبت کی بربادی کا ماتم بنا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں میں ہی انا کا دوپٹہ گرا ہوا تھا۔ کمرے کی کچھ چیزیں ٹوٹی اور کچھ بکھری پڑی تھیں۔ سیج کو بھی نوچ کر پھینک دیا گیا تھا۔ انا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر سامنے کی طرف دیکھا، اور وجدان کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ یہ میرے کمرے کی حالت کیا بنا رکھی ہے تم نے؟ اور اتنی جرت تمہاری ہوئی کیسے؟ وجدان نے سرد نظروں سے انا کو گھورتے ہوئے پوچھا، جو بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میری زندگی خراب کر دی، میرے سارے خواب چکنا چور کر دیا آپ نے، اور آپ کو اپنے کمرے کی پڑی ہے؟ انا نے سرخ آنکھوں سے وجدان کے پاس آتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے پیچھے کو دھکا دیتے چیختے ہوئے کہا تھا۔ وجدان نے جبڑے بھینچے اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، وہ ضبط سے بولا۔ کیسی حد؟ کوئی حد باقی نہیں رہی۔ جب آپ کو معلوم تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں تو کیوں آپ نے مجھ سے نکاح کیا؟ کیوں حامی بھری مجھ سے نکاح کرنے کی؟ کیوں؟ انا حلق کے بل چلاتی روئی تھی۔ کتنے خواب سجائے تھے اس نے کہ وہ فرجات کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی، لیکن یہاں تو وجدان کی وجہ سے سب الٹا ہی ہو گیا تھا۔ انا کی بات سنتے وجدان، جو پہلے ہی غصے میں بھرا کھڑا تھا، اس نے خون خار نظروں سے انا کی طرف دیکھا، اور اس کے قریب آتے ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر دے مارا۔ ابھی وہ اس تھپڑ سے ہی نہیں سنبھلی تھی کہ وجدان نے اسے بالوں سے دبوچتے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لایا۔ انا کے چہرے پر بے یقینی کے ساتھ تکلیف دہ تاثرات بھی تھے۔ آج ہی میرا تمہارے ساتھ نکاح ہوا، اور تم اپنے شوہر کے سامنے اپنے عاشق کی بات کر رہی ہو؟ اتنی بے باک ہو چکی ہو؟ پہلے تمہاری بہن اور اب تم دونوں ایک جیسی بدتمیز، بے شرم اور گستاخ ہو، وجدان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تھپڑ کی تکلیف سے زیادہ وہ وجدان کی دھاڑ سے کانپ گئی تھی۔ اپنے پیروں پر کھڑے رہنا اب اسے دشوار لگ رہا تھا۔ سب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا گیا۔ تمہاری بہن نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے سب کے سامنے ذلیل کرنے کی۔
پھر میرا نکاح تم سے ہوا اور تم میرے سامنے اپنے عاشق کی بات کر رہی ہو؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو تم، نہ تو مجھے تم سے محبت ہے اور نہ ہی تمہارے بغیر میں مرا جا رہا ہوں، لیکن اب تم میرے نکاح میں ہو، اسی لیے آج کے بعد اگر تم نے اپنی زبان سے کسی بھی غیر مرد کا ذکر کیا نا تو تمہاری کھال اتار دوں گا۔ وجدان نے قہر برساتی نظروں سے انا کو دیکھتے کہا، جو بت بنی آنکھیں پھیلائی کھڑی وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ میری اجازت کے بغیر تم اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اگر تم مجھے اس کمرے سے باہر نظر آئیں تو تم مجھے خود جانور بننے پر مجبور کرو گے۔ وہ اپنی کہتے باتھ روم کی جانب بڑھا کے پھر سے رکا۔ میرے باہر نکلنے تک یہ کمرہ مجھے بالکل صاف چاہیے، مجھے بکھراؤ اور گندگی بالکل پسند نہیں۔ وہ انگلی اٹھاتا وارن کرتے باتھ روم میں بند ہوا، جبکہ انا تو اس کے مارے گئے تھپڑ اور اس کے لفظوں کے بیچ میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ کہاں کا تنتنا، کہاں کا غصہ، کہاں کا روب اور کہاں کی بربادی۔ وجدان کے ایک تھپڑ نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنے سفید گال پر لال نشان دیکھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہہ رہے، ہچکیاں بھی بند رہی تھی، لیکن نہ ہی کوئی سننے والا تھا نہ ہی کوئی دلاسا دینے والا۔ وہ اپنے آنسو خود ہی رگڑتی گال صاف کیے پلٹی۔ اس نے فرجاد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب سجائے تھے۔ فرجاد جو بہت امیر تو نہ تھا، اس کے آفس میں اس کا کلیگ تھا۔ اس کی سافٹ نیچر اور کیئرنگ انداز انا کو بہت پسند تھا، اور پھر فرجاد بھی اسے پسند کرتا تھا۔ آفس ورکر سے یہ پسندیدگی چھپی تو نہ تھی، اور آفس کس کا تھا؟ وجدان سلطان کا، تو اس سے بھی کچھ چھپا نہیں تھا۔ اس کے باوجود انا سے نکاح کیا۔ اس بات کا دکھ انا کو سب سے زیادہ تھا، پر اب اسے یہ سب قبول کرنا تھا۔ یہ شخص جتنا سخت اور غصیلا دکھائی دیتا تھا، حقیقت میں اس سے بھی زیادہ تھا۔ وہ روتے ہوئے سب کچھ سمیٹ رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں سب کچھ اپنی جگہ پر رکھتے وہ اب سیج کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تازہ گلاب کے پھولوں کو زمیں بوس ہوا دیکھ وہ ٹھنڈی آہ بھر گئی۔ سارے پھول اٹھاتی وہ بستر پر رکھنے لگی۔ دل میں وجدان کے لیے صرف نفرت کا جذبہ ہی معجزن ہو رہا تھا، اور وہ بھی شدید۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تو وہ پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ سامنے تھا، جبکہ وہ نازک سی سہمی لڑکی بیڈ کی دوسری جانب کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے نظر انداز کرتا وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنے بال ڈرائر کرنے لگا۔ جیسے ہی کمرے میں وہ اکیلا ہو، سارے پھول وہ اٹھا کر بستر پر رکھتی اب پیچھے ہٹی تھی کہ وجدان نے بیڈ کے پاس آتے وہ سارے پھول ہاتھ مارتے زمیں بوس کیے۔ انا اچھل کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ وہ وجدان کے غصے سے بہت بری طرح خائف ہوئی تھی۔ زندگی میں کبھی تھپڑ نہیں کھایا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات شوہر سے تھپڑ کھانے والا کوئی اور نہیں، انا جنید ہی تھی۔ اگلے لمحے وہ باقی کی سیج بھی اتار کر زمین پر پھینک گیا۔ سب کچھ سمیٹو اور ڈریسنگ روم میں لے جا کر ڈسٹ بین میں پھینک دو۔ وہ اس کو کھردرے انداز میں آرڈر دیتا، بستر پر تکیہ سیدھا کرتے، ٹیک لگا کر بیٹھتا، موبائل اٹھا گیا۔ اتنا زیادہ بکھراؤ! ایک بار وہ پھر سے اٹھاتی، انا کی تو جان نکلنے لگی۔ اسے یہ دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں پھر سے آنسو بھرنے لگے۔ یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جو کہا ہے فوراً کرو۔ وہ دھاڑا تو انا بری طرح سے سہم گئی اور اپنی میکسی سنبھالتے ایک بار پھر سب کچھ سمیٹنے لگی۔ وہ ڈر سارے پھول اٹھائے اور اٹھتے ڈریسنگ روم کا رخ کر گئی کہ اپنی ہی میکسی میں الجھتی وہ ایک دم پیچھے کو گری۔ سارے پھول اوپر کو اچھلتے سیدھا اس کے اوپر آن گرے۔ وہ ہتھیلیاں نیچے رکھتے ان پھولوں کو دیکھتی یکدم سامنے اس خون خوار بلے کو دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ اسے خون خوار بلہ کہا کرتی تھی، اور اس کے دیے نام سے پورا آفس واقف تھا۔ اس کے گرنے پر بے اختیار موبائل پر سکرولنگ کرتا اس کا ہاتھ تھما تھا، اور نظر بھٹک کر اس پری پیکر چہرے پر جا ٹھہری جو حسن کا مکمل مجسمہ تھی۔ لیکن سامنے بھی وجدان سلطان تھا، جسے ظاہری حسن کبھی متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے انسان کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اور آج کے حالات نے ثابت کیا کہ وہ دونوں بہنیں ہی اندر کی خوبصورتی سے بہت دور تھیں۔ اگر مراقبے کا سیشن کمپلیٹ ہو گیا ہو تو اٹھ جاؤ، وہ اسے ماتھے پر بل ڈالے بولا تو وہ جھٹ سے ہوش میں آئی اور پھر سے پھولوں کو سمیٹنے لگی۔ جلاد، خون خوار بلہ، سیریلا پو سے القابات سے بھی نواز رہی تھی، جنہیں وجدان سننے سے تو قاصر تھا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ، اس کے لبوں کی جنبش، اس کی نگاہوں کے مرکز میں تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں جاتے اب کھل کر رو رہی تھی، پر کب تک اپنے نصیب سے لڑ سکتی تھی؟
اپنی جولری اتار کر ڈریسنگ پر پٹکنے والے انداز میں رکھی۔ وہ ایسی ہی تھی، بے بسی کی حالت میں وہ اپنا غصہ چیزوں پر اتارتی تھی۔ کانوں سے آویزے کھینچ کے نکالے تو کان ایک دم سرخ ہو گئے تھے کہ خود ہی سسک اٹھی۔ ڈفر، سلطان، آج ایک نیا نام دیا، اور سوچیں بھٹک کر بسمہ کی جانب چلی گئیں، جس کی وجہ سے آج وہ یہاں تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اپنی خوشیوں کی خاطر آپ نے میری خوشیوں کو آگ میں جھونک دیا۔ اور پھر سے سسک اٹھی تھی، جبکہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن نے نکاح کن حالات میں کیا تھا۔ 1 2 قبول ہے؟ اس کے 3 گننے سے پہلے ہی وہ نکاح قبول کر گئی تھی، کیونکہ اس شخص کے آدمی کی گن کا نشانہ اس کے بابا تھے۔ اگر وہ اس سے نکاح قبول نہ کرتی تو اس کے بابا کو جان سے مار دیتا۔ کتنی منتیں کی تھیں، ہاتھ جوڑے تھے، دہائی دی تھی۔ ہفتے بعد اس کی شادی تھی، لیکن اس شخص نے اس سے زبردستی اپنے نکاح میں لے لیا تھا، اور پھر بنا چھوئے بنا کچھ کہے وہ اس کے گھر اسے واپس چھوڑ گیا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ چونکی۔ بہت زور کے بادل گرج رہے تھے اور بارش برسنے کو تیار تھی۔ وہ کب سے یوں ہی صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا، بالکل اس کے دل کے اندھیرے کے جیسے۔ یہ لمحے بھی زندگی میں آنے تھے۔ پورا گھر اس وقت خاموشی میں ڈوبا تھا۔ اس نے 2 بار اپنے بابا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے، اور پھر انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ تب سے وہ یہیں بیٹھی تھی۔ میر حشام، جس شخص سے اس کا نکاح ہوا، وہ بس اس کا نام ہی جانتی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی، لیکن اسے کوئی خیال نہ تھا۔ وہ بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ سردیوں کی بارشیں تھیں تو کچھ ہی دیر میں اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے دل سے دعا کی اپنے مر جانے کی۔ آج اس کی وجہ سے اس کے باپ کا سر جھک گیا۔ اس کی بہن کو اپنی محبت، اپنی خوشیوں کی قربانی دینی پڑی۔ وہ سب کے دکھ، درد، تکلیف کے باعث بنی تھی۔ اس کی سزا موت سے بھی بدتر ہونی چاہیے تھی۔ وہ ہچکیاں بھرتے روئی جا رہی تھی، دل درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتی اوپر کالے آسمان کو دیکھتی، وہیں صحن کے بیچوں بیچ اپنی باہیں پھیلا کر لیٹ گئی۔ آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن مسلسل برستی بارش نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے سانس بھرتی آنکھیں میچ گئی تھی، جسے محسوس ہوا کہ بارش تھم گئی، لیکن بارش برسنے کی آواز تو آ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں تو خود پر کسی شخص کا سایہ فگن ہوئے دیکھا۔ اس کی سانس سینے میں اٹکی۔ رات کی گہری تاریکی، تیز بارش اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد کڑکتی بجلی۔ اس بجلی کے کڑکنے پر اس شخص کا چہرہ دیکھتے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ وہ بلیک ڈریس میں تھا، صرف اس کا چہرہ ہی وہ دیکھ پا رہی تھی۔ میر حشام۔ وہ زیر لب اس کا نام دہراتے گھبرائی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ دوسری جانب میر حشام اسے اپنا نام دہراتے دیکھ اس کے لبوں کی جنبش پر اٹکا تھا، اس کا نام یاد رکھے ہوئے تھی۔ میر حشام کا دل تو عجیب ہی لے پر دھڑکا۔ اچانک بسمہ کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ اس نے میر حشام کو پیچھے ہٹانا چاہا کہ اس کے پھیلے بازوں پر اپنے ہاتھوں کو سرکاتا اب اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا گیا۔ وہ بنا اس کے ساتھ ٹچ ہوئے اس کو مکمل اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ان لمحوں میں بسمہ کو لگا کہ اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ آواز تو حلق میں ہی دب گئی تھی۔ اس کے کپ کپاتے لب میر حشام کو بری طرح اٹریکٹ کر رہے تھے۔ یک بارگی وہ اپنی نگاہیں اس کے لبوں سے ہٹاتا بے اختیار جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ میر حشام خود بھی اپنے سمل سے انجان تھا، بس اس نے اپنے دل کی سنی تھی اور فوراً عمل بھی کر دیا تھا۔ بسمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو جان سے مار ڈالے، پر وہ اس کو مکمل قابو کیے ہوئے تھا۔ وہ تو اسے 1 انچ بھی ہلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بری طرح کسمسائی کہ میر حشام ہوش میں واپس آتا، ذرا سا پیچھے ہوتا، اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ دور ہٹے مجھ سے، وہ دبا دبا چلائی۔ بارش کی تیز برستی بوندوں نے بھی اس کی آواز کا اونچا پن روک دیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پیچھے ہٹتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ بسمہ بس دیکھتی رہ گئی۔ اسے باہوں میں اٹھائے اس کے روم میں لایا تھا اور دھیرے سے اپنے پیروں پر کھڑا کرتے بنا پل کے جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا جی چاہا سامنے کھڑے شخص کو جان سے مار ڈالے۔ وہ ایسی تو نہ تھی کہ اپنے بابا کی عزت کو رول دیتی۔ وہ ہمیشہ سے سگڑ اور فرما بردار بیٹی تھی، اور آج اس شخص کی وجہ سے وہ نافرمان اولاد کہلائی، اور کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنے والے بابا نے
اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ یہ سوچتے اگلے پل وہ میر حشام کے گال پر تھپڑ جڑ گئی۔ وہ پھر بھی بت بنا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو تو کچھ نہ ہوا، البتہ اس نازک لڑکی کا ہاتھ درد سے سرخ پڑ گیا۔ سٹون مین، وہ دانت کچکچا کر بولتی میر حشام کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ پہلی بار وہ مسکرایا تھا، بسمہ تو اس کی چھوٹی سی مسکان کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت الگ سا دلکش سا لگا، لیکن بسمہ اگلے پل ماتھے پر بل ڈال گئی۔ وہ تھپڑ کھا کر مسکرا رہا تھا۔ شرم ہے آپ میں یا نہیں؟ کیوں کیا آپ نے ہمارے ساتھ یہ سب؟ آج بابا کا سر ہماری وجہ سے۔ اس کا گریبان تھامے چلا رہی تھی، لیکن اس کا چلانا بھی بولنے سے کم تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، تو وہ چلاتی کیسے؟ ڈریس چینج کر لیں ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اسے کیا کہہ رہی تھی اور وہ کیا جواب دے رہا تھا؟ بسمہ کو اس پر شدید غصہ آیا۔ نکلے ہمارے کمرے سے ابھی اسی وقت، بلکہ ہمارے گھر سے نکلیں۔ وہ اسے پش کر رہی تھی جو اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہلا تھا۔ وہ بس یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ چینج کر لیں، چلا جاؤں گا، وہ پھر اسی نرم لہجے میں بولا، تو بسمہ نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ جسٹ گیٹ لاسٹ، شکل بھی نہیں دیکھنی ہمیں تمہاری، برباد کر کے رکھ دیا ہمیں۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آباد بھی کر دوں گا، وعدہ۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے شدت جذب کے عالم میں بولا تھا، تمہارے ساتھ آباد ہونے سے بہتر ہے ہم مر جانا پسند کریں گے۔ وہ اپنے ہاتھوں غصے سے چھڑاتی بولی۔ میر حشام کی گرفت ہلکی ہی تھی جو وہ آسانی سے چھڑا گئی۔ آپ چینج کر لیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، وہ اب کی بار اسپاٹ انداز میں بولا، تو وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پش کرتی پیچھے ہٹی، کیونکہ وہ تو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل رہا تھا۔ بسمہ غصے سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی اور دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا، تو وہ بھی چہرے پہ الوہی سی مسکان سجائے وہاں سے جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جب چینج کر کے باہر آئی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ اس نے اسے ہر جگہ دیکھا پر وہ نہ ملا۔ بسمہ کو لگا وہ جیسے کوئی چھلاوا ہے، ایک دم ہی غائب ہو گیا۔ کہیں وہ ویمپائر تو نہیں؟ بسمہ کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا حد درجے سفید چہرہ یاد کرتے بسمہ نے جھرجری لی۔ نہیں، اگر وہ ویمپائر ہوتا تو نکاح کیوں کرتا؟ ہمیں یوں ہی اٹھا کر لے جاتا، اور واقعی اگر وہ ویمپائر ہوتا تو اب تک تو ہمارا خون بھی پی چکا ہوتا۔ وہ الٹی سیدھی باتیں سوچتے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ سبھی ویمپائرز کی مووی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ پھر بھی خوف کھاتے فوراً سے اٹھتی، دروازہ بند کر گئی اور گہری سانس بھرتے رب کو یاد کرنے لگی۔ ساری رات کاؤچ پر سونے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ وجدان نے اسے اپنے بستر پر جگہ نہیں دی تھی۔ وہ فجر کے وقت اٹھی تھی اور فجر ادا کر کے وہ کاؤچ پر واپس آ بیٹھی۔ وجدان بھی بستر پر نہیں تھا، یقیناً وہ بھی فجر ادا کرنے کے لیے نکل گیا تھا۔ نرم گرم بستر کو دیکھتے انا کا دل للچایا تھا۔ ساری رات بنا کمفرٹر کے لیٹی ٹھنڈ سے کانپتی رہی۔ اب تو شاید بخار بھی ہونے لگا تھا۔ نہ جانے وجدان کب واپس آئے، میں تھوڑی دیر سو جاتی، کیا پتہ چلے گا انہیں۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور بستر پر جا بیٹھی۔ بہت ڈرتے ڈرتے وہ بستر پر نیم دراز ہوئی۔ گرم گرم بستر نے جیسے اسے بے انتہا سکون پہنچایا تھا، اور کب وہ نیم کی وادیوں میں کھو گئی اسے پتہ نہ چلا۔ وجدان فجر ادا کرتا مارننگ واک پر نکل گیا تھا۔ واپس آیا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا تو نسوانی وجود اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ ہر طرف دائرانہ نگاہ ڈالی تو ایک دم چونکا۔ وہ اس کے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ وجدان کے دماغ کی رگیں تنی تھی۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا، کمفرٹر ذرا سا ہٹایا تو اسے گہری نیند میں سوتا دیکھ ٹھٹک گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے جگا نہ پایا، جبکہ کمفرٹر ہٹانے سے اس کا لال بھبو کا چہرہ دکھائی دیا۔ بال بکھرے، لباس بے ترتیب تھا۔ اس پر کمفرٹر واپس ڈالتا پیچھے ہٹ گیا اور آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ آج وہ وقت سے پہلے تیار ہوتا آفس جا رہا تھا۔ شام کو ریسیپشن تھی تو کچھ ضروری کام اور ایک میٹنگ اس نے نمٹانی تھی۔ تیار ہوتا باہر آیا تو ملازم ناشتہ تیار کیے ڈائننگ ٹیبل پر اس کا منتظر تھا۔ گھر میں کوئی عورت نہ تھی سوائے ان 2 باپ بیٹے کے۔ اسی وجہ سے گھر میں ملازمہ نہیں رکھی گئی تھی، پر اب آنا کے آ جانے سے وجدان ملازمہ رکھنے کا سوچ رہا تھا۔ ارے بیٹا، اکیلے اکیلے ناشتہ کر رہے ہو؟ دلہن کہاں ہے؟ اٹھی نہیں وہ؟ پھپھو عذرا نے کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ نہیں، مجھے آفس ضروری کام ہے، اسی لیے جلدی میں ہوں، آپ سے آ کر بات ہوگی۔ وہ ان کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کرتا اٹھ گیا تھا۔ وجدان،
بیٹا آج آف لے لیتے۔ حیدر صاحب نے وجدان کو جاتے دیکھا تو سیڑھیاں اترتے بول پڑے، ڈیڈ جلدی آ جاؤں گا، جانا ضروری ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ ایک اس کے ڈیڈ ہی تھے اس دنیا میں جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، کہ ان کے لیے جان بھی دے سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی خواہش کا احترام کرتے ان کے دوست کی بیٹی کو زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب بات بڑی بیٹی سے نکلی تو چھوٹی کو اپنا لیا۔ وہی چھوٹی بیٹی وجدان کے آفس میں کام کر رہی تھی اور حیدر صاحب کی سفارش پر ہی اسے یہ جاب ملی تھی۔ وجدان جا چکا تھا جبکہ حیدر صاحب ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھے، جہاں ان کے رشتے کی بہن بیٹھی ناشتے سے خوب انصاف کر رہی تھی۔ بابا، وہ پھر سے باپ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی تھی، لیکن وہ نہ باہر نکلے نہ ان کی شکل دیکھی۔ پلیز ایک بار ہماری بات تو سن لیں، ہمارا کوئی قصور نہیں، پلیز بابا۔ کیسے سمجھائیں آپ کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تڑپ کر روتی دروازے کے ساتھ سر ٹکا گئی۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس تو نکاح نامہ بھی موجود نہیں تھا۔ نہ جانے اس شخص نے کس بات کا بدلہ لیا تھا، کس طرح نکاح کر کے سب کی نظروں میں گنہگار بنا کر چھوڑ گیا تھا۔ شام کو ولیمے کا فنکشن تھا اور اچھے خاصے بڑے پیمانے پر ارینج ہوا تھا۔ پورا شہر ہی وہاں موجود تھا، لیکن نہیں تھے تو اس کے اپنے نہیں تھے۔ نہ اس کے بابا آئے نہ اس کی آپی۔ دل پر پتھر رکھے وہ بمشکل حیدر صاحب سے پوچھتی انہیں دیکھنے لگی، بیٹا فون تو کیا ہے لیکن انہوں نے آنے سے منع کر دیا۔ ان کی بات سنتے آنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو بےتاب ہوئے۔ بیٹا رونا نہیں، وہ اس کے سر پر شفقت برا ہاتھ رکھ گئے۔ میں نے وجدان سے کہا ہے وہ ولیمے کی تقریب ہونے کے بعد آپ کو گھر لے جائے، آپ کے بابا سے ملوانے۔ وہ اتنے شفیق انداز میں بولے کہ انا ان کی نرمی کے دل سے معترف ہوئی تھی۔ وہ پہلے بھی ان کی اچھائی کی دیوانی تھی اور اب تو وہ مزید ان کی فیورٹ ہو گئی تھے۔ ان کے کہے کے مطابق وجدان اسے اس کے بابا کے گھر لے کر جا رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، موسم بھی ابر آلود تھا، جیسے بارش برسنے والی ہو۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، اپنے گرد شال لپیٹے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی ٹھنڈ سے اس کی جان نکلی ہوئی تھی۔ شاید رات سے بخار کا اثر اب کچھ زیادہ ہو رہا تھا۔ اس نے کوئی میڈیسن بھی نہیں لی تھی، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ گاڑی کا ہیٹر آن تھا لیکن اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسے گاڑی میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ شال کو خود سے پرے ہٹاتی وہ اپنا سینہ مسلنے لگی۔ وجدان کی نگاہ اس کے سجے سورے سراپے پر جا ٹھہری۔ پلیز گاڑی روک دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹوکتا، اس کی ٹوٹتی بکھرتی آواز اور حالت دیکھتا وہ ایک جھٹکے سے گاڑی ایک طرف پارک کر گیا۔ کیا ہوا؟ پہلی بار وہ فکر مندی سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھے نم لہجے میں بمشکل بولی۔ وجدان نے گاڑی کے شیشے نیچے کیے۔ ٹھنڈی یخبستہ ہواؤں نے اندر کا رخ کیا کہ اسے ایک پل انا جھرجھری لیتے رہ گئی۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چھوا تو دنگ رہ گیا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ اگلے پل وہ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچ گئی۔ وجدان نے گاڑی کے شیشے واپس اوپر چڑھائے۔ اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ اسے بھی اس لڑکی کی فکر ہوئی تھی۔ وہ کل ہی اس کی بیوی کے عہدے پر فائز ہوئی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے تک وہ اپنے ڈیڈ کو اطلاع دے چکا تھا۔ ہاسپٹل کے ایریا میں گاڑی روکے وہ نیچے اترا۔ دوسری طرف آتے وہ دروازہ کھولے انا کو پکار رہا تھا، پر وہ بے سد سی ہو گئی۔ وجدان نے بنا دیری کے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ خوبرو جوان مرد اپنی مضبوط باہوں میں دلہن کو اٹھائے ہاسپٹل کے کوریڈور میں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دیکھنے والوں نے رشک سے اس جوڑے کو دیکھا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ سیلیے لیڈی ڈاکٹر کے کیبن میں گھسا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا ٹریٹمنٹ ہونے لگا۔ اسے شدید بخار نے گھیرا ہوا تھا۔ اسے ڈرپ لگی تھی۔ وجدان ایک پل کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوا۔ ڈرپ لگنے کے بعد تھوڑی دیر میں انا کا سانس سنبھلنے لگا۔ ڈاکٹر نے وجدان کی جانب دیکھا۔ گھبرائیے مت، یہ تھکن اور ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے، کچھ دیر میں بخار نیچے آ جائے گا۔ وہ تسلی دیتے باہر جا چکی تھی، جبکہ وجدان وہیں اس کے پاس بیٹھتا بار بار اس کا ماتھا چیک کر رہا تھا۔ سچ شکر تھا کہ بخار میں کمی آئی تھی۔ بابا ایک موقع تو دیں ہمیں کچھ کہنے کا۔ آج پھر وہ بابا کے قدموں میں بیٹھی تھی، لیکن جنید صاحب بالکل چپ تھے۔ ان کی بیٹی کی وجہ سے وہ اپنی دوسری بیٹی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے ساتھ اپنی زیادتی انہیں پل پل تڑپا رہی تھی۔ بابا ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، لیکن کیا لیکن اس سے نکاح کر لیا لیکن جانتی نہیں اسے؟ کیسی بیوقوف بنا رہی ہو تم؟ بسما ہٹ جاؤ میری نظروں سے، ورنہ نہ جانے میں کیا کر گزروں۔ وہ سخت دکھی تھے۔
उस शख्स को कहो कि वो आए और तुम्हें ले जाए। मुझे तुम्हारा वजूद भी इस घर में नहीं देखना। उन्होंने आखिरी बार किया। बिस्मा तड़प कर रह गई। हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, सुना आपने? हम नहीं जानते वो शख्स कौन है सिवाय उसके नाम के। ज़बरदस्ती मुझे अब मज़ीद कुछ नहीं सुनना। वो गुस्से से उठकर खड़े हुए। अगर 2 दिन के अंदर वो शख्स ना आया तुम्हें रुखसत करवाने तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। उनके अल्फाज पर बिस्मा की कुव्वत गोयाई ही जैसे छीन ली गई। वो चुपचाप अपने रूम में वापस आ गई। कहाँ से ढूंढती उस शख्स को? वो तो छलावा था। अपना सर थामे वो बैठती चली गई। अब एक ही रास्ता था खुद को सच्चा साबित करने का। वो शख्स सामने आता और उसे सामने लाने का तरीका बिस्मा को सोचना था। वो सोच चुकी थी कि उसे अब कैसे सामने लाना है। आंख मिचोली का ये खेल अब वो मजीद नहीं खेल सकती थी। अब वक्त था, या तो आर करती या पार करती। उसकी आंख हलक में कांटे चुभने से खुली थी। प्यास से उसका हलक खुश्क हुआ था। पूरी पसीने में डूबी हुई थी। उठकर बैठी तो कुछ देर तो उसे होश ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। सर अभी भी भारी भारी सा हो रहा था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वो मुश्किल आंखें खोली और हवा से इकट्ठे किए। आप ही? उसे लगा वो अपने घर है। बिस्मा आप ही? वो कंफर्टर को पीछे हटाती बिस्तर से नीचे उतरी तो ठंडे फर्श पर पांव रखते उसे झुरझुरी सी छा गई। एकदम से उसे ठंड लगने लगी। वो वापस बिस्तर पर लेटने लगी, लेकिन उसे प्यास लगी थी। आप ही? वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली तो करीब ही काउच पर आड़े तिरछे अंदाज में सो रहे वजदान की आंख खुली और झट से उठ बैठा। चेहरे पर हाथ फेरता वो साइड लैंप ऑन कर गया। क्या हुआ? अपने बहुत करीब मर्दाना आवाज़ सुनते वो बुरी तरह उछली। कौन हो तुम? वो घबरा गई थी। वजदान ने एक सख्त घूरी से उसे नवाजा। लगता है बुखार ने याददाश्त छीन ली है। वो तंजन कहता बड़ी लाइट ऑन कर गया। वो अपनी आंखें मीच गई और फिर इर्द गिर्द का मंजर देखते उसे सब याद आ गया। 2 दिन पहले तो वो उस देव की कैद में कैद हुई थी। नम आंखों से उसे देखा। याददाश्त वापस आई। वो अपने ट्राउज़र की पॉकेट में हाथ डाले, ब्लैक स्लीवलेस शर्ट पहने इस वक्त बेइंतहा हैंडसम लग रहा था। यकीनन अगर मोहब्बत की शादी होती तो वो उस शख्स पर दिलो जान से फिदा होती। पर यह खड़ूस खूनखार बिल्ला उसके टाइप का था ही नहीं, जिसने पहली रात ही उसे थप्पड़ मारा था। वो थप्पड़ तो अना सारी जिंदगी भूलने वाली नहीं थी। प्यास लगी है, पानी पीना है। वो मिनमिनाई। पास पड़ा जग दिखाई नहीं दे रहा? डाल लो ग्लास में और पी लो। वो तुनक कर बोला तो अना ने जग से पानी ग्लास में उंडेला और अपने लबों से लगाया। वो वापस काउच पर जा बैठा और अब मोबाइल उठाता स्क्रॉलिंग करते तिरछी निगाह से उसे भी देखा, जो अब अपने हुलिये से तंग नजर आ रही थी। शायद उसे ड्रेस चेंज करना था। वो गहरा सांस भरता कबर्ड की जानिब बढ़ा और उसका लाइट सा ड्रेस निकालते उसकी जानिब बढ़ाया। कर लो चेंज। आपके सामने? अचानक उसकी जबान फिसली। हाँ, यहीं खड़ा हूँ तुम्हारा दीदार करने के लिए। तरसा हुआ हूँ ना तुम्हारे हुस्न को खिराज तहसीन पेश करने के लिए। इडियट लड़की। वो से दांत कचकचा कर कहता लाइट्स ऑफ करता गैलरी का ग्लास डोर खोल कर बाहर निकल गया, लेकिन पर्दे बराबर करना न भूला। अपनी सोच है, खुद को सरजनिश करती वो मुश्किल वहीं अपना ड्रेस चेंज करने लगी, लेकिन बैग की डोरियों में उलझ कर रह गई। बंद करने के बावजूद वो उससे बंद नहीं हो रही थी। बुखार की वजह से उसे नकाहत का सामना करना पड़ रहा था। थक हार कर वो यूं ही वापस लेट गई। उसकी इतनी हिम्मत ना हुई कि अपना ड्रेस लॉन्ड्री में रखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वजदान वापस रूम में आया और एक नज़र उस पर डालता अपना तकिया और कंफर्टर काउच से उठाता बिस्तर पर रखा और दरवाज़ा खोला। मुलाजिम के हाथ से खाने की ट्रे लिए वो दरवाज़ा बंद कर गया। ट्रे एक तरफ रखते वो अना के कपड़े उठाता खुद ड्रेसिंग रूम में छोड़ आया। उसका ज़मीर गवारा नहीं किया कि कोई मुलाजिम उसकी बीवी के कपड़ों को छुए। उठो, खाना खा लो, फिर मेडिसिन ले लेना। वो नॉर्मल अंदाज में बोलता। उसे आज बुरा नहीं लग रहा था। उसने वजदान के बारे में एक नेगेटिव इंसान का नक्शा खींचा हुआ था, पर वो इतना बुरा नहीं था। वो उसका ख्याल रख रहा था। खाना खाते उसने उसे मेडिसिन दी तो वो निढाल सी वापस लेट गई। वजदान ने झुककर फिर से उसका माथा चेक किया, जो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। बेख्तियारी में उसका हाथ अपने चेहरे के नीचे रखते करवट बदल गई। वो बस उसे देखता रह गया। वो उससे काफ़ी छोटी थी और अभी तो शायद वो आइडियल भी नहीं बना पाई थी कि उसकी शादी हो गई। शायद फरजाद को बहुत पसंद करती थी। अचानक से दिमाग में बात आई तो पूरी शिद्दत से दिल पर लगी। घूर कर बिना पलकें झपके उसे देखा और वहीं उसके पास ही टिक गया। एक एहसास जागा रकाबत का, हक़ मलकियत का। वो उसकी थी, उसके निकाह में थी, तो वो किसी और को सोचे भी कैसे? चाहना तो बहुत दूर की बात है।
وہ اس کے قریب ہو کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اسے دیکھتا جا رہا تھا، جو اب ٹھنڈ سے لرزتے اس کے ساتھ چپک رہی تھی۔ اس کے یوں بار بار چپکنے پر وجدان کے دل کی حالت عجیب ہونے لگی تھی۔ وہ مزید اس کے پاس نہیں لیٹ سکتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا کہ انا نے مزید اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگا لیا۔ اس کی نرم و ملائم دھڑکنوں کا لمس محسوس کرتے اس کی دل کی دھڑکن بڑھی تھی، تو وہیں وہ ساکت ہوا جب وہ اس کے گرد باہیں پھیلاتی مکمل خود کو اس کے سینے میں چھپا گئی۔ وجدان نے گہرا سانس بھرا اور اپنی آنکھیں میچ لیں، لیکن خود کو اس کے لمس سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی نرم گرم سانسوں کی تپش وہ اپنی گردن کے پاس محسوس کر رہا تھا۔ ذرا سا وہ کسمسا کر پیچھے ہٹنے لگا کہ وہ اپنے ہونٹوں کو اس کی گردن کے ساتھ جوڑ گئی۔ وجدان کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کی برداشت سے اب سب کچھ باہر ہو رہا تھا۔ جھٹکے سے اس کی باہوں کو پیچھے کرتا وہ تکیے پر پٹک گیا۔ وہ نیند میں کرراہ کر رہ گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا کہ اس کے ٹھنڈے پاؤں وجدان اپنے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہوئے۔ وہ پھر سے رک گیا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا کہ ایک بار وہ پھر سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ٹھنڈ۔ وہ نیند میں تھی، بدحواسی میں بولی۔ وجدان سمجھ نہ پایا۔ وہ اس کے محرم تھی اور اس کی محرم کو اس وقت اس کی باہوں کی تپش چاہیے تھی۔ خود کو یہی باور کرواتا وہ دھیرے سے اپنی ہڈی اتارتا، ایک طرف رکھتا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ اس کا ٹھنڈا یخ جسم وجدان کی تپش زدہ جسم کے ساتھ جڑ گیا۔ آنکھیں موندے وہ دھیرے سے اس کی کھلی ڈوریوں کو ہٹاتا، اس کی قمیص کو نیچے سرکاتا چلا گیا۔ دل اس کا 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ اس کی ضرورت سمجھتا اس کے نزدیک ہوا تھا۔ وہ خود کو بار بار یہی باور کرواتا اس پر چھاتا جا رہا تھا۔ اس کا سر تکیے پہ دھرے اسے ہر پردے سے آزاد کرتا اس کی سانسوں پر قابض آیا، اور اس پل وہ خود کو بہکنے سے روک نہ پایا۔ اتنے قریب آ کر وہ اس سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی۔ وجدان کی شدتیں بھی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے قریب کیوں آیا وہ سب بھول گیا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس کی شریک حیات ہے اور وجدان کو اس پر مکمل حق۔ وہ اپنا حق پوری شدت سے اس سے لے چکا تھا کہ نیم بے ہوشی میں بھی وہ اس سے سک اٹھی تھی۔ انا اس وقت گاڑی کو ایک پہاڑی پہ روکے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پہ تھے۔ دل تھا کہ کانپے جا رہا تھا۔ وہ بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی یہ قدم کام کرے گا یا نہیں، لیکن اسے اب اس شخص کے روبرو ہونا تھا، اسے سب کے سامنے لانا تھا، کیونکہ اس کا کردار مشکوک ہو رہا تھا۔ زور سے سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے وہ گاڑی کو واپس سٹارٹ کر گئی۔ اب اس کا رخ پہاڑی کی جانب تھا۔ گاڑی کو وہ پہاڑی سے گرانے والی تھی۔ وہ اپنی جان کو داؤ پر لگا رہی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ویمپائر چھلاوا جو بھی ہے، اگر وہ واقعی میں ہوا تو ضرور سامنے آئے گا، اور کم از کم نکاح کر کے اسے اتنی آسانی سے تو مرنے نہیں دے گا، کیونکہ اس نکاح کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور چھپا ہوگا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکی تھی کہ اچانک ہی ایک بلیک گاڑی اس کی راہ میں حائل ہوئی، اور وہ اسے بھی ساتھ لے جاتی آگے بڑھی جا رہی تھی۔ بسما نے گاڑی کو جھٹکے سے بریک لگائی کہ ایک پل کو اپنی جگہ پہ بری طرح اچھلی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ پر جا لگا۔ کھائی کے ایج پہ جاتے اس کی گاڑی رک چکی تھی۔ دوسری گاڑی میں بیٹھا شخص بلیک ہوڈی میں تھا۔ وہ وہی تھا، میر حشام۔ ہاں، وہ آ گیا تھا سامنے۔ فائنلی بسما نے اسے بل سے نکال ہی لیا۔ جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ شخص باہر نکلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ ایک پل کو بسما کا دل لرزا تھا۔ اس شخص کے خوبصورت چہرے پر انتہا کا غصہ تھا، جیسے وہ آج بسما کو ختم کر دے گا یا خود کو۔ اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ اسے جھٹکے سے باہر نکالتا گاڑی کے ساتھ زور سے پٹخ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی ہو ابھی کیا ہو سکتا تھا؟ اس پر دبا دبا چلایا، جبکہ وہ مسلسل یکٹک اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ دھیرے سے بولی۔ تب وہ پتھر ہوا۔ ہم نے پوچھا کون ہو تم؟ اس کا گریبان جکڑ گئی۔ اگلے پل حشام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچا کہ بسما پوری جی جان سے کانپی۔ آپ کے لیے میری ایک ہی پہچان کافی ہے کہ میں آپ کا شوہر ہوں۔ نہیں مانتے ہم اس نکاح کو جس میں کوئی ولی نہیں تھا ہمارا۔ ہمارے بابا ہم پر یقین نہیں کر رہے، نفرت کرنے لگے ہیں صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ واپس اسے آپ کہنے لگی تھی، لیکن آنسو متواتر بہہ نکلے۔ کون سے گناہ کا بدلہ لیا ہے آپ نے ہم سے؟ اس زندگی سے موت اچھی ہے، ہٹے ہمارے راستے سے۔
ہمیں زندہ نہیں رہنا، مر جانا چاہتے ہیں ہم۔ اسے پیچھے پش کر رہی تھی لیکن اسے وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلا سکی۔ اگلے لمحے اس کی کلائی تھامے کھائی کی طرف بڑھا۔ اس پل بسمہ کا سانس حلق میں اٹکا۔ کیا وہ واقعی اسے کھائی میں گرانے جا رہا تھا؟ کھائی کے بالکل قریب جاتے اسے پیچھے دھکا دیتے اس کی کلائی کو تھامے اسے دیکھنے لگا۔ اب اگر وہ اس کی کلائی چھوڑتا تو وہ سیدھا اس گہری کھائی میں گرتی۔ ہوا کے دوش پر اس کے کیچر میں مقید بال کھلے، دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں لیکن سانس تھم گئی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی جو دھیرے دھیرے اس کی کلائی کو چھوڑتا جا رہا تھا۔ بسمہ بالکل چپ تھی اور جب انگلیوں سے انگلیاں چھوٹنے لگیں تو وہ اپنی آنکھیں میچ گئی، جیسے خود کو وہ بھی بچانا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے پل وہ جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتے سینے سے لگا گیا۔ دونوں کی سانسیں گہری ہوئی، دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی تال پر دھڑک رہی تھی۔ ہاں، آپ میرا بدلہ تھی، وہ بولا تھا، اور بسمہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولے اسے حیرت سے دیکھا۔ لیکن یہ بدلہ حیدر سلطان سے تھا، آپ صرف مورا تھے۔ اس کی اگلی بات پر بسمہ نے اسے نفرت سے دیکھا اور خود کو اس سے جھٹکے سے چھڑایا اور ایک بار پھر اس کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اس بار حشام نے اس کی کلائی تھامے اسے کمر پر موڑ دیا کہ وہ درد سے کرا اٹھی۔ پہلے تھپڑ کھا لیا تھا اپنی سزا سمجھ کر، جانتا تھا اپنے بدلہ لینے میں اپ سے زیادتی کر گیا، لیکن ہر بار ہاتھ اٹھاؤ اور میر حشام سلطان اپنا گال آگے کر دے، اتنا آسان نہیں۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا۔ وہ جھٹپٹائی تو حشام نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور وہ اپنی کلائی تھامے اسے نفرت سے دیکھنے لگی۔ آپ نے کسی اور سے بدلہ لینے کے لیے ہمارا استعمال کیا، آپ کو شرم نہیں آئی؟ یوں مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، گھر چلیں۔ اس کی بات کاٹتا اس کی گاڑی کی جانب بڑھا۔ چھوڑیں ہم۔ غصے سے اپنی کلائی پھر چھڑا رہی تھی۔ خبردار جو دوبارہ ہمیں ہاتھ بھی لگایا، ہاتھ توڑ دیں گے آپ کا۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے وارن کر رہی تھی اور سینے پر بازو باندھے مزے سے اسے دیکھتا سر جھٹک گیا۔ چلیں میرے ساتھ، نہیں لگاتا ہاتھ۔ وہ بھی فوراً اس کی بات مان گیا۔ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ ہی کے گھر، آپ کے بابا کے پاس، سب کنفیس کرنے۔ وہ نارمل انداز میں بولتا اس کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا تو وہ بھی بھاگتی ہوئی اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے جھٹکے سے اس کا ٹرن لیا کہ وہ جو سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی پوری گھوم کر اس کی گود میں جا گری۔ واپس اپنی سیٹ پر جا گرتی کہ حشام نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے، خود سے لگاتے بہت آرام سے واپس سیٹ پر بٹھایا اور افسوس سے اس کی فزیک کو دیکھتا سر نفی میں جھٹک گیا۔ اتنی سمارٹ سی تھی کہ ذرا سے جھٹکے کو بھی نہیں سہ سکی۔ گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑے وہ ساتھ موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ آپ بابا کے سامنے جائیں گے؟ وہ خود کو سنبھالے اس سے کنفرم کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالے دوسرے سے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز گاڑی کی سپیڈ سلو کر دیں، آپ ہمیں گھر کے بجائے سیدھا جنت پہنچائیں گے۔ وہ طنز مار رہی تھی۔ اچھا ہے نا، دنیا میں تو دونوں ایک ساتھ جی نہیں سکتے، مر کے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا موبائل کان سے لگا گیا، کال جا رہی تھی اور مقابل نمبر دیکھ کر فوراً کال ریسیو کر گیا۔ حشام، میرے بچے۔ وہی درد، وہی کر جو وہ پچھلے 30 سالوں سے سہتا آیا تھا اور پھر مقابل کو بھی دیا تھا۔ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ بنا کسی تمہید کے وہ بولا۔ ہاں میری جان، مجھے ملنا ہے، تمہیں اپنے سینے سے لگانا ہے، بولو کہاں؟ وہ اجلت سے بولے، اپنے بیٹے کے سسرال میں، صرف 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، اگر پہنچ گئے تو آپ کے گلے لگوں گا، ورنہ ساری زندگی شکل کو ترسیں گے۔ وہ کہتے ساتھ کال کاٹ گیا۔ بسمہ نے حیرت سے اس کے چہرے کی کرختگی کو دیکھا جو بالکل خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ حیدر انکل کیا لگتے ہیں آپ کے؟ وہ اندازہ لگاتی پوچھنے لگی، جس پر حشام نے لب بھینچے۔ تھوڑی دیر خاموش رہیں گی؟ آپ کے سارے سوالوں کا جواب آج مل جائے گا۔ وہ موڑ کاٹتے پھر سے زور سے جھٹکا لگ گیا۔ گاڑی تو آرام سے چلائیں، اٹھا اٹھا کر پٹک رہے ہیں۔ وہ منہ بناتے غصیلے لہجے میں بولی۔ ایک بار موقع ملے مجھے پھر بتاؤں گا اٹھا اٹھا کر پٹکنا کیا ہوتا ہے۔ وہ اسے گھورتے دل ہی دل میں جواب دیتا رخ پھیر گیا۔ گاڑی گھر کے اندر لے جاتے وہ اسے لیے گاڑی سے اترا۔ اب کی بار بسمہ کی ہمت جواب دینے لگی۔ نہ جانے کیا کیا بولے گا یہ شخص بابا کے سامنے، کچھ الٹا بول گیا تو؟ وہ گھبرا رہی تھی، جبکہ حشام اتنا ہی مطمئن تھا۔ خود چلیں گی یا کلائی تھام لوں؟ اسے مسلسل سٹل بیٹھے دیکھ وہ بھڑکا تھا۔ اتر رہے ہیں، لیکن ایک بات سن لیں ہماری، اندر وہی سب بولیے گا جو سچ ہے، الٹا پلٹا بول کر ہماری عزت کا فالودہ مت نکالیے گا۔ اسے ساتھ چلتے بول بھی رہی تھی
جبکہ حشام ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر کر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئے تو حیدر سلطان اس سے پہلے پہنچ گئے اور جنید صاحب کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ سے پہلے وہاں پہنچے تھے۔ حشام اور بسمہ کو ایک ساتھ اندر آتا دیکھ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر سوگ ختم ہو گیا ہو تو اٹھو، شاور لو، فریش ہو اور پھر نیچے چلیں۔ وہ نکھرا سا بھی شاور لے کر نکلا تھا اور خود پہ باڈی سپرے کر رہا تھا۔ آئینے میں اس کے سراپے پر ایک گہری نگاہ ڈالتا نارمل انداز میں بولا، آپ بہت برے ہیں، آپ نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مجھ سے۔ وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہوئی، جبکہ بستر سے اٹھنا اپنی توہین سمجھا۔ میں نے تمہارا فائدہ اٹھایا؟ اس کی جانب مڑا جبکہ ماتھے پر انگنت بل پڑ چکے تھے۔ دھیرے سے اپنے کف لنکس کھولتا وہ اب کالر کے بٹن کھول رہا تھا۔ انا مزید کمفرٹر اوپر لیے چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ وہ شرٹ اتارتا وہ اپنی وائٹ سینڈو بھی اتار گیا۔ اس کا چوڑا سینہ اور ایپس دیکھتی تھوک نگلتے حلق تر کر گئی۔ وہ دوسری جانب مڑا، کیا خیال ہے یہ زخم کیسے آئے ہوں گے؟ وہ اپنے کاندھے، گردن اور پشت پر اس کے دیے گئے زخموں کو دکھا رہا تھا، جنہیں دیکھ وہ کھسیانی سی ہوئی۔ بہت بے شرم ہے آپ۔ کوئی جواب نہ بن پڑا تو غصہ ضبط کرتے وہ اسے بولتے کمفرٹر منہ تک اوڑھ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب ہوا اور اس پہ سے کمفرٹر کو ہٹاتا اسے اپنی ہوڈی پہنے دیکھ اپنا ایک لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کا چہرہ بری طرح بلش کرنے لگا۔ مجھے تو کہیں سے بھی تم ابلا ناری دکھائی نہیں دے رہی جس کے ساتھ رات کو سخت زیادتی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے لبوں پر ہتھیلی جما گئی۔ پلیز چپ کر جائیں، ایک تو مجھے کچھ یاد نہیں، اوپر سے آپ مجھے اتنا کچھ سنا رہے ہیں۔ وہ رہا سے ہوتے ہوئے بولی، چلو اگلی ہر رات میں ہوش و حواس میں سب ہوگا تاکہ تمہیں یاد رہے۔ اس کی حالت سے محسوس ہوتا بولا کہ وہ پھر سے خود کو چھپا گئی۔ اچھا بتاؤ، کیا کہیں کوئی پین ہے؟ وہ مکمل اس پر جھکا ہوا پوچھ رہا تھا۔ انا اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اب اس سے بچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ پلیز شرٹ پہن لیں، وہ منمنائی نظریں چراتے بولی۔ اتارو۔ وہ اس کی پہنے ہوڈی پہ ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں، وہ والی۔ فوراً اپنی ہوڈی کو گلے سے تھامے اس کی اتاری گئی شرٹ کی جانب اشارہ کر گئی۔ اگلے ہی پل اسے گود میں بھرتا باتھ روم کی جانب بڑھا۔ صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے شاور لے کر نکلو، مجھے دیر ہو رہی ہے، ضروری میٹنگ ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دروازہ بند کر گئی اور شاور لے کر وہ 15 منٹ بعد باتھ روب پہنے بڑے دھڑلے سے نکلی۔ اسے لگا وجدان جا چکا ہوگا، پر وہ تو اس کے انتظار میں تھا۔ وہ انہیں قدموں تیزی سے واپس پلٹی کہ وجدان نے ایک ہی جست میں اسے جا لیا۔ کس سے چھپ رہی ہو؟ اب کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، سب بے پردہ ہو چکا ہے، اسی لیے ابھی فضول کوششیں چھوڑ دو۔ اس کے کان کی لو کو چومتا دھیرے سے کاٹ گیا کہ وہ ایک دم سسکی بھری۔ ایسے سسکیاں بھرو گی تو مارننگ رومانس کا دل چاہنے لگے گا۔ بائی دا وے یو آر سو بیوٹیفل۔ اسے اپنے سامنے کی اس کی تعریف کر رہا تھا جو شاید بیوی ہونے کے ناطے اس کا حق تھا۔ اس کی بات پر اور اس کے دیکھنے کی وارفتگی پر انا کو ڈھیروں شرم آئی اور اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیا، جبکہ چہرے پر ایک دھیمی سی مسکان نے احاطہ کیا۔ کون سا فرجات، کون سی زبردستی نکاح! یاد تھا تو بس اتنا، سامنے کھڑا شخص مکمل اس کا ہو گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش تو تھی لیکن اظہار کرنے میں چور سی تھی۔ چلو چینج کرو پھر نیچے چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے معتبر کر گیا۔ سکون کی ایک مکمل لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ دونوں تیار ہوتے باہر ناشتے کے لیے آئے تو حیدر صاحب کہیں دکھائی نہ دیے۔ پھپھو بھی واپس جا چکی تھی اور اب بالکل خاموشی تھی۔ ملازم سے بابا کا پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ناشتہ کرتے اس نے اپنے بابا کو کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہ کی گئی۔ وہ تھوڑا الجھا، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ گھر میں پھپھو بھی نہیں، کوئی ملازمہ کا بھی ارینج نہیں ہوا تھا، سب میل ملازم تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے انا کی جانب دیکھا جو ناشتہ کم ہی کر رہی تھی، سوچوں میں زیادہ غرق تھی۔ انا! اس کی پہلی پکار پر وہ چونکی۔ ناشتہ فنش کرو پھر آفس چلنا ہے میرے ساتھ۔ وہ پیچھے ہوتا دھیرے سے بولا، آفس؟ لیکن کیوں؟ وہ ایک دم الجھ گئی۔ وہاں وہ کس حیثیت سے جائے گی؟ کوئی بھی تو نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی وجدان سے ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کوئی ایشو ہے؟ نہیں، وہ میری طبیعت۔ وہ بہانہ گھڑنے لگی۔ بہت بہتر ہے، جلدی کرو، شاباش۔ وہ آرڈر لگاتا اٹھ گیا۔ انا گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جنید صاحب نے حیدر کی جانب دیکھتے پوچھا۔
جو حشام کو گلے لگائے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ یہ میرا بڑا بیٹا ہے جنید۔ ان الفاظوں پر تو بسمہ گنگ ہی رہ گئی۔ ایک پل کو اس کے قدم لڑکھڑائے اور پاس پڑی ٹیبل کا سہارا لیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ جنید صاحب کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے۔ میری پہلی بیوی سے اولاد ہے یہ، لیکن میرا خون ہے، وہ فخر سے بولے تو جنید صاحب نے گہرا سانس بھرتے بیٹی کی جانب دیکھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیں انکل اسے۔ حشام ان کی سوالیہ نظریں بھانپ گیا، اس لیے ان کی طرف بڑھا۔ آپ کی بیٹی سے نکاح میں نے کیا ہے۔ اچانک ہی حشام نے جنید اور حیدر دونوں پر بم پھوڑا، ان کی مرضی کے خلاف۔ اس کی اگلی بات پر جنید صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کو مار نہ سکے۔ بسمہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی آواز کا گلا گھونٹا۔ یہ کیا کر رہے ہو حشام؟ تو وہ تم تھے؟ حیدر صاحب نے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے حیرت اور بے یقینی سے دیکھا۔ وہ میں ہی تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں کیا یہ سب؟ وہ دکھی انداز میں بولے۔ اسی ایک سوال کا جواب تو بسمہ کو بھی چاہیے تھا۔ یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ وہ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا اب کی بار تلخ ہوا، جیسے انہیں اب آئینہ دکھانے کا وقت آ گیا ہو۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیدر صاحب کڑی سے کڑی ملانے لگے۔ وہ لمحات جن میں انہوں نے وجدان کا رشتہ طے کیا، تب حشام کی باتیں ان کے دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ وہ اپنے بیٹے وجدان کی شادی میں اس قدر محو تھے کہ حشام کی کسی بات کو سیریس ہی نہ لیا، پر اب انہیں سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ مطلب یہ نکاح حیدر صاحب کی عزت پر وار کرنے کے لیے کیا گیا تھا، انہیں نیچا دکھانے کے لیے، ان کو سب کے سامنے بے عزت کرنے کے لیے۔ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا اپنے بیٹے ہونے کا، ان کے دوسرے بیٹے سے۔ ہمیشہ حق مارتے آئے ہیں آپ میرا۔ حشام کی دکھ اور غصیری بھری آواز سنتے وہ ہوش میں آئے۔ پہلی بار میں نے مارا حق آپ کے بیٹے کا۔ اس کے الفاظ نے حیدر صاحب کی عزت کا مینار گرا دیا، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹی بت بنے کھڑے رہ گئے۔ سین 2 بھی کنٹینیو۔ یہ پارٹ 1 تھا، کہانی ابھی باقی ہے دوستو۔ سیکنڈ پارٹ آپ کے اچھے سے رسپانس پر جلد آئے گا۔ ہمیں آپ کا فیڈ بیک چاہیے۔ نیکسٹ پارٹ میں بسمہ اور حشام کے نکاح کا خلاصہ ہوگا اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ رشتہ آگے بڑھے گا یا۔ دوسری طرف مسز انا وجدان کو آفس لے کر جا رہا ہے۔ کیا لگتا ہے وہاں پر کیا ہوگا؟ اب آگے کہانی بہت تھرلنگ اور رومانٹک ہونے والی ہے۔ دونوں بھائی ہیں اور دونوں ہی پوزیسو۔ کون انتظار کرے گا رومانٹک سے پارٹ 2 کا؟ پارٹ 2 کی اناؤنسمنٹ کمیونٹی پوسٹ پر کی جائے گی، تو چینل سے جڑے رہیں اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیں۔ سنیک بیک پارٹ 2۔ وہ اسے آفس میں دروازہ بند کیے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ بھول گئی اپنی حیثیت؟ اب تم انا جنید نہیں، مسز انا وجدان۔ اپنی حیثیت کے مطابق بیہیو کرو، ورنہ۔ اس کے اطراف سے ہاتھ اٹھاتا اس کی دھڑکنوں پر سختی سے رکھتا اسے پل میں باور کروا گیا کہ اس کی ملکیت ہے اور اس پر صرف اسی کا حق ہے۔ کیسا لگا سنیک پیک؟ اپنا بہت خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔